ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء صدق الله مولانا العظیم۔ اس سے پہلی آیتوں میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے جب دیکھا حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم کے پھل موجود ہیں تو انہیں خیال آیا، ان کا ذہن منتقل ہوا کہ جب اللہ بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو میں بوڑھا ہوں، ان کو اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اسی جگہ اسی وقت دعا کی۔ تو ان کو ایک لڑکے کی، جس کا نام بھی بتایا گیا کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا، وہ سردار ہوں گے امت کے اور پاک دامن ہوں گے اور ضبط نفس کرنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے۔ جب ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں خوشخبری سنائی گئی تو حضرت زکریہ نے پوچھا، ربی انا یکون لی غلام، کہا کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، ایسی صورتحال میں مجھے خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ مجھے ایک لڑکا ہوگا، اور پھر اس کا نام بھی، اس کی کئی صفات بھی ذکر کی گئی۔ سوال کا حاصل یہ تھا کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو بچہ پیدا ہونے کا بظاہر سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ویسے بڑھاپے میں بھی اولاد ہوتی ہے لیکن عموماً نہیں ہوتی، اور خاص طور سے جب عورت بانجھ ہو تو عادتاً بچے نہیں ہوتے۔ تو سوال ان کا اللہ کی قدرت پر نہیں تھا، اللہ کی قدرت سے متعلق سوال نہیں تھا۔ اگر اللہ کی قدرت سے متعلق سوال نبی کے ذہن میں بھی آئے تو پھر مخلوق کو کس طرف بلائے گا نبی؟ سوال کا حاصل یہ تھا کہ ہم بوڑھے ہی رہیں گے یا مجھے جوان بنا دیا جائے گا؟ سوال یہ تھا، جوان بنا کر بچے دیں گے یا اسی حالت میں بچے دیں گے؟ سوال کا حاصل یہ تھا کیسے بچہ ہوگا؟ تو اس کا جواب دیا گیا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کرتے ہیں، اسی حال میں، جس حال میں تم ہو اسی حال میں رہو گے، جوان نہیں بنایا جائے گا۔ ویسے بوڑھے کو جوان بنانا بھی کوئی مشکل نہیں اللہ کو، جب مردے کو ہی زندہ کرے گا، جب عدم سے وجود اللہ بخش سکتا ہے تو کسی بوڑھے کو جوان بنا دینا ان کی قدرت سے خارج نہیں ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ قال کذالک، یعنی اسی حالت میں، جس حالت میں تم اس وقت ہو، اسی حالت پر موجود رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہیں بچہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرنے پر قادر ہے، اس میں شبہ کی کیا بات ہے؟
جب کوئی بھی مسئلہ اللہ سے متعلق ہو جاتا ہے تو وہاں مشکل کا کوئی خانہ نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا، مشکل کا کوئی خانہ ہی نہیں ہے، ہر چیز ان کے ہاں جو ہے وہ آسان ہے، اور ہر چیز ان کے ہاں شہادت ہے، کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ تو حضرت ایک تو سوال یہ تھا، اس کا یہ جواب دیا گیا ہے۔ دوسرا ایک اور سوال کیا انہوں نے، سوال یہ کیا کہ ربی جعل لی آیا، مجھے ایک نشانی بتا دی جائے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ میری بیوی حاملہ ہو چکی ہے۔ اس وقت یہ اسکین وغیرہ نہیں تھے، تاکہ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ میری بیوی امید سے ہے تو میں آپ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کر سکوں، شکر کر سکوں، اس لیے کہ نعمت کے ملنے پر آدمی کو اور زیادہ آدمی اللہ کے ذکر و شکر میں لگ جانا چاہیے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ کسی کامیابی اور کسی نعمت کے حاصل ہونے پر آدمی کی نیاز مندی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ فخر کس بات کا؟ جب کوئی بھی نعمت ہم خود حاصل نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں، تو پھر ہر نعمت پر آدمی کی نیاز مندی میں اضافہ ہونا چاہیے، اللہ کی فرما برداری میں، شکر میں، ذکر میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ کوئی نشانی بتا دیجئے جسے دیکھ کر مجھے معلوم ہو کہ میری بیوی امید سے ہے، اور جب مجھے پتہ چل جائے تو پھر میں تمہارے ذکر و شکر میں اضافہ کر دوں۔ یہ منشا تھا سوال کا۔ ہاں، تو اس کا یہ جواب دیا گیا، آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے 3 دن تک سوائے اشارے کے، یعنی اشارے سے تو بات کر سکو گے لیکن لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ یعنی گویا زبان پر تالا ڈال دیا جائے گا آپ کے، اب بات کرنا چاہے کسی انسان سے تو نہیں کر سکو گے، لیکن ذکر کرنا چاہو تو کر سکو گے، یہ تمہارے بس میں رہے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یعنی نشانی، ایسی نشانی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ متعین فرما دی، جو نشانی پوچھنے کا مقصد تھا وہ مقصد اس سے بحسن و خوبی پورا ہوتا تھا۔ نشانی پوچھنے کا منشا تاکہ نشانی معلوم ہونے پر شکر کر سکوں، یہ منشا تھا نشانی معلوم کرنے کا، تو نشانی ہی ایسی مقرر فرما دی کہ آدمی چاہے نہ چاہے، خواہی نہ خواہی، اللہ کا ذکر کرنے پر مجبور ہو جائے، کہ آدمی لوگوں سے بات کرنا بھی چاہے تو بات کر ہی نہیں سکتا، اگر اللہ کا ذکر و شکر کرنا چاہے تو یہ ممکن ہے۔ اب بتائیے اب آدمی جب لوگوں سے بات بھی نہیں کر سکتا تو ذکر کے علاوہ کر کیا سکے گا، اور صبح شام تک ذکر ہی کرے گا۔ اس کو کہا کہ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اشارے سے بات کر سکو گے لیکن لوگوں سے نہیں بات کر سکو گے، زبان سے۔ تو پتہ چلا کہ یہ زبان یہ اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے، کنٹرول میں ہے، بلکہ حضرت علماء نے لکھا ہے کہ ہر حرف پر، حرف سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو؟ ایک ہوتا ہے لفظ، لفظ کئی حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، کئی حرف مل کر ایک لفظ بنتا ہے، جیسے الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے، تو یہ ایک حرف ہوا۔ کہتے ہیں کہ زبان سے نکلنے والے ہر حرف پر حکم جدید نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے، تب زبان سے آدمی کہہ سکتا ہے، کچھ کہنے پر قادر ہوتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، قبض قدرت میں ہے۔ بعض لوگوں کو زندگی میں ہی زبان بند ہو جاتی ہے، کوئی فالج وغیرہ کا اثر ہو جاتا ہے، بولنے کی نعمت قوت گویائی چھین لی جاتی ہے، اس لیے جب تک زبان میں طاقت رہے، آدمی بول سکتا ہو، اس وقت تک اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ غیبت، چغلی وغیرہ، یہ غیبت کرنے کے لیے زبان نہیں دی گئی، چغلی کے لیے، گالیاں دینے کے لیے،
دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے زبان نہیں دی گئی. یہ اللہ کلام پاک کی تلاوت کے لیے، دین کے احکامات پہنچانے کے لیے، ذکر کے لیے، شکر کے لیے زبان دی گئی ہے. درود شریف پڑھنے کے لیے، استغفار کے لیے زبان دی گئی ہے. اللہ رمضان سے محدثین نے اور مفسرین نے، فقہا نے یہ مسئلہ استنباط فرمایا ہے، اگر کوئی آدمی زبان سے بات نہ کر سکتا ہو تو اشارہ اس کے کلام کے درجے میں سمجھا جائے گا. مثال کے طور پہ ایک گونگا آدمی ہے، وہ بات ہی نہیں کر سکتا، اگر اس نے ایمان قبول کیا تو اشارے اس کو بتانا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ آسمانوں میں. جیسے حضور نے ایک باندی سے پوچھا، گونگی سے، کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. تو حضور نے فرمایا یہ باندی مومن ہے. جب آدمی بات ہی نہ کر سکے تو اس کے اشارے کو بھی کلام کے درجے میں سمجھا جاتا ہے. اس کی لمبی تفصیلات ہیں. آگے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، تو اپنے پروردگار کا کثرت سے ذکر کر. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کر. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاکی کس بات کی؟ اصل میں سبح کا معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے. یعنی اس کمزوری سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ بچہ دینے کے لیے میاں بیوی کا جوان ہونا ضروری ہے، اس کمزوری سے پاک ہے اللہ. اللہ بڑھاپے میں بھی بچہ دے سکتا ہے. اگر یہ بات طے ہو جاتی کہ بچہ دینے کے لیے میاں بیوی کا جوان ہونا ہی ضروری ہے، اگر میاں بیوی بوڑھے ہوں تو اللہ بچہ دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا، تو اللہ کے ہاں کمزوری ثابت ہو جائے گی. اسی لیے خاص طور سے کہا گیا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو. اس کا ایک مقصد یہ ہے، دیکھو اسباب اختیار کرنا جائز ہے. جیسے روزی کے اسباب اختیار کرتا ہے آدمی، دکان پر جا کر بیٹھتا ہے، ملازمت اختیار کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے. بہت غور سے ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے. اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. آدمی اسباب اختیار کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ جائز ہوں، بشرطے کہ وہ جائز ہوں، حرام سبب نہ ہو. جیسے سودی کاروبار حرام سبب ہے پیسہ حاصل کرنے کا. رشوت بھی پیسہ کمانے کا ایک سبب ہے لیکن حرام سبب ہے. جھوٹ بول کر کے اپنے مال کا عیب چھپا کر کے دھوکہ دے کر کے آدمی پیسہ کماتا ہے، یہ پیسہ حاصل کرنے کا، اپنی روزی حاصل کرنے کا حرام ذریعہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. لیکن کوئی سبب جائز ہے تو سبب اختیار کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ حدیث پاک میں ہے کسب الحلال فریضۃ، حلال روزی کمانا فرض ہے، بھیک مانگنا حرام ہے، کسی کے کندھوں کا بوجھ بن جانا حرام ہے. اپنے دست و بازو سے آدمی کما کر کھائے، اسلام بھیک مانگنے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. اسی لیے یہ پیشہ ور فقیروں کو پیسہ دینا یا نہ دینا اس سلسلے میں ایک مستقل کلام ہے فقہا کے ہاں. لیکن اسباب میں انہماک اختیار کرنا، یعنی پیسہ کمانے نکلا تو اب یہ نہ دیکھ رہا کہ یہ سبب جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، کچھ نہیں دیکھ رہا، بس اسے پیسہ چاہیے. یہ اسباب میں انہماک. اور جب کمانے نکلا تو نہ نماز دیکھ رہا ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں، نماز چھوڑ کر کے کما رہا ہے. جمعہ کی اذان ہو رہی ہے، کاروبار جاری ہے، ادھر اذان ہوئی ظہر کی، ادھر کاروبار جاری ہے. یہ اسباب میں انہماک اختیار کرنا ہے. اسی لیے اگر کوئی کمپنی یہ شرط لگاتی ہے کہ تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایسی کمپنیوں میں ملازمت کرنا حرام ہے. یہ اسباب میں انہماک اختیار کرنا ہے. اسباب اختیار کرنا تو جائز ہے بشرطے کہ جائز ہوں، لیکن اسباب کو خدا بنا لینا جائز نہیں. جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے اسی طرح کما کر کھانے کا حکم بھی اسی کا ہے. تو
جہاں تک حکم اجازت دے وہاں تک اسباب اختیار کرنا چاہیے، جس سے منع کر دے رک جانا چاہیے. یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، یہ بتانا ہے. یہ بتا کر یہ کہنا نہیں ہے، بہت غور سے سن لیجئے اس بات کو، یہ کہنا نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہ بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ روزی دیں گے، یہ کہنا نہیں ہے قرآن کو. قرآن کو صرف اتنا کہنا ہے کہ حرام سبب اختیار نہ کرو. تمہاری مقدر کی روزی حاصل کرنے کے لیے تم کو حرام سبب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حلال سبب اختیار کرو گے تو تمہاری مقدر کی روزی گھر آ کر پڑے گی، اور تمہاری روزی حاصل کرنے کے لیے نمازیں چھوڑ کر کمانا کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ اسباب اختیار کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ اسباب اختیار کیے بغیر ہم نہیں دے سکتے تمہیں روزی، اس لیے نہیں ہے. وہ تو بنی اسرائیل کو 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے روزی نازل کی اور ان کو دسترخوان آسمانوں سے اترتا تھا. اور انسان ہی تو ایک مخلوق ہے جو کما کر کھاتی ہے یا نہیں؟ انسانوں کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہے جو کما کر کھاتی ہے؟ کوئی مخلوق نہیں. تمام مخلوق کو اللہ اپنی قدرت سے کھلاتے. ایک ایک مچھلی ایسی ہے اللہ اکبر کہ ایک انسان پوری زندگی جتنا کماتا ہے وہ پورے کا پورا اگر ایک مچھلی کو ایک وقت میں کھلا دیا جائے تو بھی مچھلی کا پیٹ نہیں بھرے گا. صرف ایک مچھلی کے ایک وقت کا کھانا کما کر پوری زندگی آدمی نہیں کھلا سکتا. اللہ قدرت سے پوری ہزاروں لاکھوں مخلوقات کو کھلا رہے ہیں. یہ امتحان لینے کے لیے اسباب مقرر کیے ہیں. تو اسباب میں انہماک اختیار کرنا جائز نہیں، یہ توکل کے خلاف ہے. آگے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یاد کرو اس وقت کو جب فرشتوں نے کہا اے مریم. یہ حضرت مریم ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، حضرت عمران کی بیٹی. حضرت عمران کی پیچھے حضرت عمران کا ذکر آیا تھا. حضرت عمران کا بیوہ ہو گئی تھی حضرت مریم کی والدہ، انہوں نے نظر مانی تھی. قرآن کریم میں عورتوں میں صرف حضرت مریم کا نام آیا ہے. صحابہ میں سے صرف حضرت زید کا، اور غیر نبی میں عورتوں کا ذکر صرف ان کا آیا ہے. کوئی عورت نبی نہیں ہوئی. عورتوں میں صرف حضرت کا مریم صراحتاً آیا ہے. ویسے فرعون کے بیوی کا بھی ذکر ہے، حضرت لوط کی بیوی کا ذکر بھی ہے، حضرت نوح کی بیوی کا بھی ذکر ہے، لیکن نام کسی کا نہیں ہے. کہا فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تیرا انتخاب فرمایا ہے، وطہرکی، اور تجھے بہت صاف و ستھرا بنایا ہے، اصطفاکی علی نساء العالمین، اور اس وقت پوری دنیا پر دنیا کے مقابلے میں تیرا انتخاب ہوا ہے. پوری دنیا کی عورتوں میں تیرا انتخاب ہوا ہے ان کے زمانے میں. ورنہ تو بعد کے زمانوں میں حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت ختیجہ ہیں، ان کی فضیلت مستقل حدیثوں میں آئی ہے. جیسے حدیثوں میں آتا ہے سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری فاطمہ، حضور نے فرمایا. اور نوجوانوں کے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حضرت حسن اور حسین وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ عورتوں کی سردار، اور حضرت ابوبکر ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار. تفصیلات ہیں وہ. اصطفا کی علانس، لیکن اس زمانے میں پوری دنیا کے عورتوں کے مقابلے میں حضرت مریم کا انتخاب ہوا تھا. یا مریم اقنتی، لہذا اے مریم اقنتی لربک، تو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو، واسجدی، اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. ہاں یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا. ایک مطلب یہ بھی ہے اس کا. اس زمانے میں بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں مسجد کو آیا کرتی تھی. اب علماء نے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے. فتنے کا زمانہ ہونے کی وجہ سے پھر فتنوں کا دروازہ کھلے گا. لمبا اس میں مقالہ ہے. ابھی قریب میں بھدراوتی میں ایک سیمینار ہوا تھا، اس میں میرا مستقل 3 مقالے تھے. اس میں ایک مقالہ یہ بھی تھا کہ عورتوں کو مسجد اور عیدگاہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. مستقل 15 صفحے کا مقالہ ہے، وہ اس وقت پڑھا گیا تھا. اس شریعت میں ہو سکتا ہے کہ جائز ہو،
ورکعی مع الراکعین. خلاصہ ہے کہ اے مریم جب اللہ نے تیرا انتخاب فرمایا ہو تو اس کے شکریہ میں نماز پڑھا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ کی فرما برداری کیا کرو. آگے کہتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ہاں اس میں اشارہ دیا، دو باتیں اس میں بتائی گئی. یہ بتایا گیا یہ غیب کی خبریں ہیں ہم نے آپ کو بتایا ہے، یعنی آپ کو پہلے سے علم نہیں تھا. یہ قرآن کریم نے ایک جگہ تو صراحتاً کہا، لوگ ایسی واضح باتوں کا بھی انکار کرنے لگے ہیں. اب ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، حضور سے خطاب ہے. یہ کہا کہ آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا چیز ہے اور نہ آپ ایمان کی حقیقت کو جانتے تھے. ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، کتاب کیا چیز ہے. کتاب آپ پر نازل کی، تمام تفصیلات ہم نے بتائی، پہلے انبیاء کے واقعات ہم نے آپ کو بتائے. یہاں کہا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ حضرت زکریہ کا ہو، حضرت یحییٰ کا، حضرت مریم کے، یہ تمام تفصیلات ہم نے آپ کو بتائی ہیں، غیب کی خبریں ہیں. دیکھو یہ کہ غیب کی خبریں اور یہ کہ غیب کا علم، دونوں میں بہت فرق ہے. غیب کی خبروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز معلوم نہ ہو بتا دی گئی ہو، کہ پچھلے زمانوں میں ایسا ہوا تھا یا آگے ایسا ہوگا، یہ ہے غیب کی خبریں. غیب کا علم کہتے ہیں کہ آدمی جب چاہے جو چاہے معلوم کر لینے پر قادر ہو. ایسا علم انبیاء کو نہیں ہوتا. اگر ایسا علم ہوتا انبیاء کو تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی بہت پریشان رہے. حضرت عائشہ کے پر جب تہمت لگائی گئی، منافقین نے تہمت لگائی تھی، اس وقت حضور پریشان رہے. اس کے بعد جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے کہنے پر مشرکین مکہ نے سوالات کیے تھے. اس میں کئی سوالات تھے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور روح کسے کہتے ہیں. اس طرح کے سوالات تھے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جبریل آتے جاتے تھے کثرت سے، تو اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کل کہوں گا، انشاءاللہ کہنا. حضور چونکہ عادتاً ہر بات پر آدمی انشاءاللہ تو نہیں کہتا، اس لیے حضور نے کہہ دیا کہ کل بتاؤں گا. تو قرآن کریم نے گرفت فرماتے ہوئے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، 15 دن تک وہی رکی رہی. مشرکین مکہ مذاق اڑا رہے، ادھر وہی کا دروازہ روک لیا گیا، وہی کے سلسلے کو. وہ کہا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ کی مشیت پر موقوف کیے بغیر کسی چیز کا وعدہ نہ کرنا. اگر تمہارے بس میں ہو تو بتاؤ. کیسی گرفت ہے نبی کی، اللہ سب کی حفاظت. یہ اللہ ہی گرفت فرما سکتے ہیں، بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک قبیلے میں چندے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں حضور کو مارنے کی سازش کی گئی. پتھر ڈال کر کے حضور کو ختم کر دینے کا منصوبہ تھا. شروع میں انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ حضور کو ختم کر دیا جائے، حضور کا مشن ختم ہو جائے. جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کو ختم تو نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد دوسری قسم کی کوششیں کی گئی ہے کہ غلط فہمیاں پھیلائی جائے نبی کے تعلق سے، اور ان کے اثر و رسوخ کو جتنا کم کر سکتے ہیں ہم کم کریں. بالکل باطل اسی جو ہے وہ راستے پر اس وقت گامزن ہے. وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اگر حق کی آواز کو بالکل ختم ہی کر دیا جائے تو اس میں وہ یہ جو ہے تھوڑا کوئی کسر باقی نہیں رکھتا. جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ حق کی آواز کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، تو وہ اس بات کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ حق کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلائی جائے، اس کے اثر و رسوخ کو کم کیا جائے، بدگمانیاں پھیلایا جائے اور غلط فہمیوں کا ایک جال بچھا دیا جائے. یہ بالکل ایک پرانا حربہ ہے جو باطل ہر زمانے میں سے آزماتا ہے. اس کو کہا کہ تو یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. جتنی باتیں بتا دی جا، اتنی بات بھی طے شدہ ہے کہ غیب کا سب سے زیادہ علم نبی کو ہوتا ہے، اور انبیاء میں سے بھی سب سے زیادہ علم غیب کا میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے. سب سے زیادہ غیب کا علم انبیاء کو، اور انبیاء میں سے بھی حضور کو دیا گیا، لیکن اتنا ہی جتنا دیا گیا. جتنا نہیں دیا گیا نہیں دیا گیا جتنا دیا گیا دیا گیا، جتنا نہیں دیا گیا نہیں دیا گیا.
اس میں کیا جو ہے حضور کی شان میں کمی ہوتی ہے؟ کیا آخر حضور کو خدا ہی بنا دینا چاہتے ہو کیا؟ آخر حضور کو خدا ہی بنا دینا چاہتے ہو؟ ہاں، اتنی بات بھی طے ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام حضور کا ہے۔ ہم کیسے بتائیں ان کے مرتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ہم کیسے بتائیں ان کے مرتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ان سے، کن سے؟ حضور سے، صرف اللہ بڑا ہے، یہ بھی طے ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں تھی، ہم نے بتایا ہے۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلاہم ایہم یکفل مریم، آپ اس وقت موجود نہیں تھے اس واقعے کے وقت میں جب ان لوگوں نے اپنے قلم دریا میں ڈال دیے۔ اصل میں اختلاف ہوا جب حضرت مریم کو جو ہے جب منت کے مطابق ان کو بیت المقدس کے مجاوروں کے حوالے کیا گیا تو اختلاف ہوا کہ کس کی پرورش میں رہے گی، اختلاف ہوا اور جھگڑنے لگے آپس میں کہ میں پرورش کروں گا، وہ کہتا میں پرورش کروں گا، یہ کہتا میں پرورش کروں گا۔ اختلافات ہوئے، جب اختلافات ہوئے تو اس بات پر معاملہ طے ہوا کہ قرعہ ڈالا جائے گا۔ قرعہ ڈالا گیا کہ جس کے نام قرعہ نکلے گا حضرت مریم ان کی پرورش میں رہے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہوا کہ قلم ہے لکھنے کے جس سے توریت لکھا کرتے تھے، وہ قلم دریا میں ڈالے گئے۔ اب دریا کا پانی جس رخ پر بہہ رہا ہے، اگر قلم اس رخ پر بہتے چلا گیا تو پھر وہ ذمہ دار نہیں ہوگا، اور قلم پانی جس رخ پر بہہ رہا ہے اس کے سمت مخالف پر اگر قلم بہنے لگے، پانی تو جا رہا ہے ادھر اور قلم ادھر الٹا جا رہا ہے، تو جس کا قلم الٹا جائے گا کہتے ہیں وہ ذمہ دار بنے گا حضرت مریم کا، اس کی کفالت میں حضرت مریم رہے گی۔ یہ معاملہ طے ہوا۔ جب قلم ڈالے گئے تو قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکل آیا۔ کہتے ہیں جب یہ پوری صورتحال واقعہ چل رہا تھا، آپ کو کیا خبر، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور نہ اہل کتاب سے آپ نے علم حاصل کیا ہے، پھر بتایا کس نے آپ کو؟ اس نے بتایا جس نے آپ کو بنایا ہے۔ اس کو کہا وما کنت لدیہم اذ یختصمون، جب جھگڑ رہے تھے اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن کیسی صحیح باتیں بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جو ہے اس کے رد کرنے کی مجال نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایسا۔ تو پتا چلا کہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے، جب اللہ نے بتایا ہے تو اب اللہ کے نبی ہیں، یہ کہنا چاہتا ہے قرآن۔ آگے کہتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، یاد کرو اس وقت کو جس وقت ملائکہ نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو خوشخبری دیتا ہے اپنے کلمے کی۔ یہاں حضرت عیسیٰ کو کلمے سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ خلاف عادت حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جیسے حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اس طرح حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ کو قدرت ہے، جب بغیر ماں باپ کے آدم کو بنایا تو بغیر باپ کے بنایا تو تعجب کیا ہے؟ تعجب کس بات کی ہے؟ کلمہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کن فیکون کے جملے سے پیدا تو ہر آدمی اللہ کے کن فیکون کے حکم سے ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن وہاں والدین واسطہ ہوتے ہیں، یہاں چونکہ باپ کے واسطے کو درمیان سے ہٹا دیا گیا تو ان کا نام ہی کلمہ پڑ گیا، کلمے سے تعبیر کیا قرآن نے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت نمایاں طور پر ظاہر ہوئی، یہاں نمایاں ہائی لائٹ کیا گیا، اللہ کی قدرت کو نمایاں کیا گیا۔ اسمہ المسیح، نام بھی بتایا گیا، اس کا نام مسیح ہوگا، عبرانی زبان کا لفظ ہے یہ ایک مسیح تو عربی کا مسیح ہے، یہاں یہ عبرانی زبان کا مسیح ہے۔ مسیح عبرانی زبان میں جس زبان میں توریت نازل ہوئی تھی اس زبان میں مسیح کا ترجمہ مبارک کا آتا ہے، بابرکت بچہ، نام ہی ایسا رکھا گیا
کہ جس سے برکت کے معنی مترشح ہوتے ہوں. اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہوگا، یعنی بڑا بابرکت بچہ ہوگا. عیسی ابن مریم، جو مریم کا بیٹا ہوگا اور اس کا نام عیسیٰ ہوگا. عیسیٰ کے معنی سردار کے آتے ہیں، ہر نبی امت کا سردار ہوتا ہے. مقتدا ہوگا، دینی مقتدا، دینی پیشوا، رہنما، رہبر، آئیڈیل ہوتا ہے. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، حضرت عیسیٰ کی نسبت ماں کی طرف کی گئی چونکہ حضرت عیسیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اور اس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ ماں سے پیدا ہوئے ہیں. ایک بتانا. دوسرا یہ بتانا ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے نہیں. اس لیے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. وقالت المسیح عیسی ابن مریم، المسیح ابن مریم. عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہوئے تو مریم کیا ہوئی؟ خدا کی بیوی ہوئی. لوگ سوچتے نہیں ایک بات بولتے ہوئے کہ اس کا اثر کہاں تک جائے گا. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اس میں اشارہ دیا گیا کہ جب بغیر باپ کے پیدا ہوں گے تو لوگ بڑے تان و تشنی کریں گے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، اس کے باپ کا ہی علم نہیں. تو حضرت مریم پر بدکاری کے الزامات لگانے کے قوی امکانات پیدا ہو گئے. تو کہاں نانا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بڑا باآبرو اور بڑا باعزت، ہم اسے ہم عزت دار بنائیں گے، وہ عزت والا ہوگا، ہم اسے دنیا میں ذلیل نہیں کریں گے. آخرت میں تو باعزت ہوگا ہی، دنیا میں بھی ہم اسے باعزت بنائیں گے. وہ من المقربین، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ خاص مقرب لوگوں میں سے ہوگا. جو بچہ پیدا ہوگا اس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. اور آگے کہا ارے بعد میں چل کر کے تو جب بڑا ہوگا اس وقت تو خیر ٹھیک ہے آپ اسے عزت عطا فرمائیں گے، لیکن پیدا ہوتے ہی تان و تشنی شروع ہو گئی، بہتان و الزامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس کا کیا حل ہے اس مسئلے کا؟ جب بڑا ہوگا تب عزت ملے گی، جوان ہوگا کمالات ظاہر ہوں گے تب اس کو جو ہے عزت ملے گی. لیکن پیدا ہوتے ہی بچہ گود میں ہے اور بہتان کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اس مسئلے کا حل قرآن کہتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. ارے ڈرتی کیوں ہو؟ جب بچہ پیدا ہوگا بچہ خود بات کرے گا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، مفسرین نے 7 بچوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے جو ہے وہ دودھ پیچھے بچوں نے بات کی تھی. بہت سارے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا بچہ، اور جریج ایک عابد تھا بنی اسرائیل میں، اس کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا، اور حضرت موسیٰ کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا وغیرہ وغیرہ. 7 بچوں کا ایسا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے بچپنے میں بات کی. ایک روایت حضور کے بارے میں بھی ایسی ہے کہ حضور نے بچپن میں پیدا ہوتے حضور نے بات کی تھی جی. اور حضور نے فرمایا تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلا. یہ جملے حضور کے زبان سے ظاہر ہوئے پیدا ہوتے ہیں. بعض ایک روایت یہ بھی ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ. جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ تو بات کرتا ہی ہے، لیکن گود میں بات کرنا کہ دودھ پیتا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، وہ بات کرنے لگے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے. عموماً بات نہیں کرتے بچے ایسا، لیکن بات کرے تو اللہ کی قدرت سے کوئی بعید بات نہیں ہے. کہاں کہ وہ لوگوں سے گہوارے میں بات کرے گا. قرآن کریم نے اس کی تفصیل بھی ایک جگہ سورہ مریم میں. سورہ مریم مستقل صورت ہے. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے وغیرہ وغیرہ اس میں احکامات ہیں. آگے فرمایا وہ کہلن، اور ادھیڑ عمر میں بھی بات کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ مسلمات میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ
قرب قیامت کے قریب دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے. لمبی تفصیلات ہیں. بہت پہلے کی بات ہے جب یہ شکیل بن حنیف نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے رد میں میرا ایک مستقل بیان ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے امام مہدی کے بارے میں جو ابن حجر حیتمی کی ہے، عربی میں ہے. کس میں ہے؟ 200 علامتیں ذکر کی ہیں امام مہدی کی. کتنی؟ 200 علامتوں کا ذکر ہے. اس وقت میں نے حضرت عیسیٰ پر بھی روشنی ڈالی تھی. جب حضرت سب سے پہلے تو امام مہدی ظاہر ہوں گے. امام مہدی تو باقاعدہ پیدا ہوں گے، جیسا عام بچے پیدا ہوتے ہیں ایسا مدینے میں پیدا ہوں گے، ایک ماں باپ کے پیٹ سے. ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی ماں کا نام آمینہ ہوگا، وہ حضرت فاطمہ کے خاندان سے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. لمبی تفصیلات ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ 200 علامتیں ہیں تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے، کوئی نالائق جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ نہ کر سکے. اتنی علامتوں سے امام مہدی کی شخصیت کو گھیر دیا گیا ہے. جی بلکہ ایک بات بتاؤں، جو بھی مہدی ہوں گے وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے. جو بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ اس بات کی دلیل ہوئے گی کہ وہ مہدی نہیں ہے. اس لیے کہ جو بھی مہدی ہوں گے جب بھی آئیں گے وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے. علماء کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں. جو کچھ قرآن و حدیث میں لگا ہوا ہے پورے کا پورا 100% آپ پر منطبق ہو رہا ہے. کہیں گے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے اور ابر کا ٹکڑا ہوگا. یہ تو علامتیں ہوں گے. اس میں ساتھ میں فرشتوں کی تائید بھی ہوگی. اس میں فرشتے کہیں گے کہ یہی مہدی ہیں، ان سے بیعت کرو، یہی مہدی ہیں، ان سے بیعت کرو. اس طرح کی لمبی تفصیلات ہیں. اور جب بھی امام مہدی آئیں گے وہ مدینے میں ظاہر ہوں گے، مدینے سے بھاگ کر کے مکہ آئیں گے. پھر اس کے بعد امام مہدی جب بھی آئیں گے پوری دنیا پر حکومت کریں گے. ایک علامت یہ بھی ہوگی عوام کو سمجھنے کے لیے، امام مہدی جب بھی آئیں گے وہ چھپ چھپ کر کمروں میں کوئی دعوت نہیں دیں گے، باقاعدہ بادشاہ ہوں گے اور پوری دنیا پر حکومت کریں گے. ان کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے. ہاں حضرت جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ پوری امت کے طرف سے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی ضرورت پڑی علماء کا ہر قلم حرکت میں آ گیا. ہاں اسی لیے علماء نے لکھا ہے علماء کے تعلق سے جن کا دل صاف نہیں ہے ان کے سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے. اس لیے کہ یہ اسلام کے محافظ ہیں، یہ پلر ہیں. ہاں انور شاہ کشمیری کی ایک کتاب ہے التسریح بما تواتر فی نزوح المسیح، ایسا کچھ نام ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آسمانوں سے نازل ہونے کے بارے میں تواتر کی حد تک روایتوں کو انہوں نے نقل کیا. علماء کے کام کی چیزیں دیکھنا چاہیے. تو حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے اور انشاءاللہ قرب قیامت وہ ظاہر ہوں گے. اور بھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، آنے کے بعد شادی ہوگی. اور جب اٹھائے گئے تھے ان کی عمر 30 اور 35 کے درمیان تھی، 32 تھی یا 33 تھی، لیکن بہرحال وہ 40 کو نہیں پہنچے تھے. 35 اور 30 کے درمیان ان کی عمر تھی. اور عربی زبان میں کہلن نہیں کہتے اس کو. یہ سمجھنے کی بات ہے، قرآن کریم کے معجزے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عربی زبان قرآن نے اس لفظ استعمال کیا ہے کہلن، کہ وہ ادھیڑ عمر میں بات کریں گے. 30 اور 35 کے درمیان کی عمر کو عربی زبان میں کہلن نہیں کہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمانوں سے جب اتریں گے ان کی عمر 40 سال ہوگی. جب بھی بات کریں گے نازل ہوں گے تبھی تو بات کریں گے. اس طرح دوبارہ دنیا میں نازل ہونے کا اشارہ اس میں ملتا ہے. اور من الصالحین، اور نیک لوگوں میں ہوں گے. اس کے بعد جو ہے قالت ربی، حضرت جب جس طرح حضرت زکریہ نے پوچھا انہوں نے بھی پوچھا قالت ربی انا یکون لی ولد. وہاں تو حضرت زکریہ بھی ہیں، ان کی بیوی بھی موجود ہے، لیکن یہاں تو صرف مریم ہے، باپ کا واسطہ نہیں ہے، شوہر ہی نہیں ہے. پوچھا حضرت مریم نے، ان کو خوشخبری دی گئی حضرت عیسیٰ تیرے پیٹ سے عیسیٰ پیدا ہوں گے، ایسے ایسے ہوں گے، ان کی یہ صفات ہوں گے. ربی انا، اے میرے پروردگار، انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ میرے پروردگار مجھے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ کسی فرد بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور میں کوئی بدکار بھی تو نہیں ہوں. پھر بچہ پیدا ہونے کی کیا شکل ہوگی؟ اللہ نے کہا اوپر قرآن نے کہا تھا
کذالک اللہ یفعل ما یشاء کہا تھا. کیا کہا تھا؟ یفعل ما یشاء کہا تھا. یہاں کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، یفعل نہیں. وہاں کہا تھا ماں باپ تو میاں بیوی تو ہیں، ٹھیک ہے ہم پیدا کریں گے. یہاں کہا ہم اسی طرح پیدا کریں گے. وہاں پیدا کرنے کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، یہاں کر رہا ہے، اس لیے کہ باپ بھی موجود نہیں ہے، شوہر ہی نہیں ہے. اذا قضا امرا، کیسا ہوگا کہ ہماری قدرت جب ہم کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کن تو فیکن، وہ ہو جاتی ہے. ہم کن فیکن کے مالک، لوگ کہتے ہیں نا عوام میں بھی یہ زبان زد ہے کہ اللہ کن فیکن کے مالک ہیں. بے شک کن فیکن کے مالک ہیں. آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور ان کو الکتاب پڑھایا جائے گا. بعض کہتے ہیں کہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اس لیے کہ جب آسمانوں سے دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق رہبری کریں گے. اور جب علم ہی نہیں ہوگا الکتاب کا تو کیسے رہبری کریں گے؟ کہتے ہیں کہ ان کو قرآن مجید کا بھی علم دیا جائے گا، والحکمت، اور حضور کی احادیث کا بھی علم دیا جائے گا، والتوراۃ، توریت کا بھی علم دیا جائے گا جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، والانجیل، انجیل تو حضرت عیسیٰ پر ہی نازل ہوئی ہے. 4 ترتیب سے کیسا بیٹھتی ہیں دیکھیے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ہو گیا. اس کے بعد فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا جائے گا. پوری دنیا کے نبی نہیں. یہ جو عیسائی بولتے پھرتے ہیں پوری دنیا کے نبی، پوری دنیا کی طرف نہیں بھیجا گیا. حضرت عیسیٰ کو عیسائیت پر سب سے اہم کتاب ایک تو وہ ہے جو بائبل سے قرآن تک پڑھنے کی چیز ہے، یہ موتقی عثمانی صاحب نے جو وہ کیا ہے. اور پھر اظہار الحق کا ترجمہ ہے، وہ اظہار الحق کا ترجمہ ہے. اور ایک کتاب ہے میرے استاد مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی کی، ان کے مقالات کا مجموعہ ہے، وہ محاضرات ہیں، پڑھنے کی چیز. آپ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے. عیسائیوں کو بھی اتنا علم نہیں ہے. ہاں اب سچ مانیے، اصل میں ہمارے مسلمانوں کو اپنے علماء کی قدر نہیں ہے. اب معاف کیجیے، آپ کو برا تو نہیں لگا؟ علماء کی قدر نہیں ہے. ورنہ ہندوازم پر، عیسائیت پر اور تمام اسلامی غیر اسلامی فرقوں کا اتنا گہرا علم اب بھی علماء کو اتنا ہے، ہاں حیران ہو جائیں گے. میں نہیں کہتا معلوم ہے کیسے کیسے لوگ مجمع میں ہیں. مولانا ڈاکٹر ذاکر نائب پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ اسلام دلیل کے اعتبار سے اب بھی غالب ہے، اب بھی مضبوط ہے. تم طاقت کے بل بوتے پر جیل میں تو بھیج سکتے ہو، دلیل کا جواب نہیں دے سکتے. چاہے تو بحث کرا لو. اگر تمہارا گردے میں اتنی، اگر تمہارے اندر اتنا گردہ ہے تو، اگر تمہارے میں اتنا دم ہے، بحث کرا لو. اسلام برحق ہے یا نہیں ہے، دلیل کے اعتبار سے ثابت کرو کہ اسلام باطل مذہب ہے. اسلام دلیل کے، ایسا تو ہوا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں کبھی حکومت رہی، کبھی نہیں رہی، لیکن ایسا کبھی نہیں رہا کہ اسلام دلیل کے اعتبار سے مغلوب ہو گیا ہو. اسلام ہر زمانے میں حجت اور دلیل کے اعتبار سے غالب ہی رہا ہے، قیامت کی صبح تک غالب رہے گا انشاءاللہ. آگے بہت لمبی تفصیلات ہیں. حضرت عیسیٰ کے معجزات کا دور تک تذکرہ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا